اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو آیت تھی 12 اور 13، اس کے بارے میں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب تک یہ حکم رہا تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا فوری آیت ناسخ منسوخ آ گئی تھی۔ تو اس میں قتادہ ایک جو ہیں تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم ایک دن سے بھی کم نافذ رہا تھا، فوراً ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ لیکن مقاتل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم 10 دن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دو رائے ہمیں ملتی ہیں، تو دونوں رائے بھی اگر آپ دیکھیں سارے بہت کم پیریڈ ہے جس کی بنا پہ فوراً ہی اگلا حکم بھی آ گیا تھا۔ چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 14 اور 15 دیکھتے ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے لیے نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اور بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں نا، اگر آپ نوٹ کیجئے نجوہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کا ہو رہا ہے، کفار کا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، مستقل یہودیوں کی ہو رہی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ غضب کس پہ نازل ہوا، یہ تو ہم قرآن سے ہی جانتے ہیں، یہود کی بات ہے۔ جب بھی غضب ہو نا کہ جس قوم پر اللہ کا غضب آیا تو یاد رکھیے گا وہ یہود ہیں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور مسکنت ان پہ دے ماری گئی۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، کہا کیا جا رہا ہے، منافقین کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کہتے تو اپنے کو مسلمان ہو، لیکن بات کیا ہے کہ جو تمہارا کردار ہے اور جو تمہاری دوستی ہے اس سے تو تم جتنے سنسیئر یہود کے ہو اتنے تو تم مسلمان کے ہو نہیں۔ زیادہ تر وقت تم ان کے ساتھ گزارتے ہو، کانا پوسی نجوا بھی تم مسلمانوں کے خلاف انہی سے مل کے کرتے ہو۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو منافق دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، آ کے مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں قرآن کی بھی اٹینڈ کرتے ہیں، تو دوستی کیوں یہودیوں سے کرتے ہیں؟ یہ ان کو یہاں آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور بات کیا ہے ساری، اس کا آنسر کیا ہے، جو اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں، بات کیا تھی کہ ان دونوں کے درمیان نا ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، دشمنی۔ یہ دونوں کا فیوریٹ کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اسی لیے جو ہے نا یہ خوب مل جل کے رہتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ جو قسمیں دلا کے مسلمانوں کو کیا احساس دلاتے تھے، اور اپنا ایک طرح سے ان کے اوپر اپنا روپ ڈالنے کے لیے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقتوں میں کیا تھا کہ ان کے رابطے جو یہودیوں کے ساتھ تھے۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو یہ بات ہے کہ بہت ہی برے کرتوت ہیں جو وہ یہ کر رہے ہیں، جو یہ ایک طرح سے چالاکیاں اور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تبھی قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے نا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں کفار اور منافقین ساتھ ہوں، تو انہی کا یہ ذکر ہے یہاں پر۔ اور اگر آپ حقیقت دیکھیں نا، بات کیا ہے کہ کافر ہو گیا، منافق ہو گیا نا، اور آج کے دور میں اگر آپ ان کو کہیں کرسچنز اور جیوز، میں ان کی بھی آج بات آپ سے کروں گی، یہ جو ہے نا آپس میں ان کے بڑے اختلافات ہیں، یقین جانیں۔ جو یہ کرسچنز اور جیوز ہیں ہم سب جانتے ہیں، آپ نیوز پڑھیں، آپ CNN نہیں دیکھ لیجیے، آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا، اور ہر بات سچ نہیں اس میں، لیکن ان کا آپس میں بڑا اختلاف ہے۔ لیکن کیا ہے، جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو یہ جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کی بات ہوگی نا، ایک ہو جائیں گے، دونوں مل جائیں گے کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے نا، بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہاں پر ہمیں بھی وارن کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تمہاری جو یہ چالاکیاں ہیں، اور جو تم دیکھیں نا، منافق ہوتا کیا ہے، ٹو فیسڈ ہی تو پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے نا، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ تو وہی یہاں پر ان کا پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو ایک طرح سے جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ہم بھی اپنی دوغلی پرسنالٹی نہ رکھیں۔ یہ نا ایک مومن کے اندر نا یہ جو کردار ہے یہ نہیں ہوتا کہ سامنے کچھ ہے پیچھے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں نا، گھروں میں پالیٹکس کرنے کے لیے، گھریلو پالیٹکس کی بات میں کر رہی ہوں، تو کسی سے کچھ کہتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے تعریف کرتے ہیں، سامنے جو ہے وہ کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے سامنے تعریف کرتے ہیں، پیچھے برائی کرتے ہیں۔ ایک عجیب سی ان کی سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یہ سنسیئر ہیں بھی کس کے ساتھ۔ تو یہ جو منافقت ہے نا، یہ آج بھی موجود ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے اندر یہ برائی موجود ہوتی ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا،
پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر اتنی بری بات ہے. ہم اب سامنے کچھ ہے پیچھے بعض بار دیکھیں اپنے آپ کو بہت ہی با اخلاق شو کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے فون پر کہا کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, میں ایز اے مہمان, تو فون پر کہیں گے ایسے ایسے کریں گے ہاں, اور فون پہ کیا کہہ رہے ہوں گے, جی جی ضرور آئیے ضرور, میں تو آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. یہ جو پرسنالٹی ہے نا یہ مومن کی نہیں ہوتی یار. میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہم اللہ نہ کرے کوئی بڑے منافقت نہیں کرتے, لیکن یہیں سے ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے. اور یہی چیز اگر آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی یہی کریں گے, کیونکہ وہ اس کا تو ہنسیں گے کہ امی کی شکلیں دیکھیں گی کیسے. اچھا اب جب وہ آئیں گے تو ان کے گلے لگ کے کہیں گے او میں تو کتنے دیر سے آپ کا دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ کو وہ وقت کنوینئنٹ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے, آپ سچ بولیں. آپ کہتے ہیں اس وقت مجھے فلاں جگہ جانا ہے, میں مصروف ہے, تو کل انشاءاللہ ملیں گے, پرسوں ملیں گے, تو کیا ہوگا اب آپ دل سے ملیں گے. کیا اب مطلب جو جینوئن ہے آپ, کہ جو آپ کا مسئلہ تھا تو وہ اس وقت ہے تو آپ نہیں ملیے, آپ ہمت کیجئے اور سچ بولیے. تو یہ جو چیز ہے نا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو ایک طرح سے جھوٹ ہے وہ کھولا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں, اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگین یاد رکھیے قسمیں کون کھاتا ہے, جھوٹا انسان. اور ایک کوالٹی جو ہے جھوٹ کی کس کے اندر پائی جاتی ہے, منافق کے اندر. آپ کو پتا ہے نا مختلف کوالٹیز میں یعنی برائیوں میں سے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو یعنی مسلمانوں کے سامنے نا یہ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دلاتے تھے ہم یہود کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. بیکاز آف دیئر قسم جو یہ جھوٹے پرومسز کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے. کس چیز کے لیے کہ مسلمان ان کے اوپر نہ حملہ کر سکتے ہیں, نہ انہیں پکڑ سکتے ہیں, نہ قید کر سکتے ہیں, نہ ان کو جو ہے نا کوئی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سنسر نہیں, آپ اٹھیں یہاں ہماری مجلس سے جائیں, آپ ہمارے راز کھول رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے نا, ڈھال بنایا ہوا ہے اپنی قسموں کو. اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو ان کی حقیقت نہیں پتہ چلتی تھی تو اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی بعض دفعہ وہ یہ سمجھنے لگتے تھے بڑے ہمارے اپنے سنسیر ہیں. ہر ایک کو تو نہیں پتا تھا نام. آپ نے تو جو آپ کے ایک رازدار تھے ایک صحابی, تو ان کو منع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی ان کے نام منافقوں کے نہیں بتاؤ کسی کو. تو نام تو نہیں کسی کو پتا تھا. تو اس طرح چالاکی کر کے مسلمانوں کے ہی اندر ہی گھسے رہتے تھے. مسلمان ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے, نہ کچھ ان کے بارے میں جان سکتے تھے, ان کے اوپر بھروسہ بھی کر لیتے تھے. پھر آپ کو پتا ہے ایک ان کی برائی کیا تھی, امانت میں خیانت کرنا, وہ بھی یہ کرتے تھے. تو اب جب یہی نہیں پتا چلتا تھا یہ منافق ہیں بھی کہ نہیں, جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مثال کے طور پہ قسم سے ہم آپ کے مال کی حفاظت کریں گے, تو بھیا مسلمان دے دیتے تھے ان کو مال, پھر یہ خیانت کرتے تھے. تو بڑے ہی ان کا نا کمپلیکس معاملہ تھا, اور بڑے ہی انہوں نے ایک طرح سے انتشار اور فتنہ کریٹ کر رکھا تھا مسلمانوں کے اندر. بہت ہی یہ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 and 18. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ھم الکاذبون. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے ساتھی ہیں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ یاد رکھیے گا ایک حقیقت کو کہ جتنی اس وقت باتیں آ رہی ہیں نا جو حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں نا یہ منافق کے ٹریٹس ہیں, یہ منافق کی پرسنالٹی ہے. تو ہم اپنے آپ کو تلاش کریں کہ اللہ نہ کرے ہم تو ان میں سے کسی چیز کا شکار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں ہر چیز میں کہ ہم تو وہ کام نہیں کرتے. تو یاد رکھیے گا کہ منافق کی دیگر نشانیوں کے ساتھ مال اور اولاد کی محبت اتنی کہ اللہ سے بڑھ جائے, یہ خاص ٹریٹ ان کا تھا منافقوں کا. تو اس کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بات یہاں پر ہے نا کہ
ان کے مال اور اولاد ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ تو دوزخ کے ساتھی ہیں۔ مراد کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت دین کو جب اتنی ضرورت ہوتی تھی، غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کال دیتے تھے تو بہانہ کیا بناتے تھے؟ یہی تو بناتے تھے کہ ہماری فصل لگی ہوئی ہے، ہمارے بزنس کا لاس ہو جائے گا، ہمارے بچے ہیں گھر میں وہ بھوکے رہ جائیں گے، فلاں مسئلہ ہو جائے گا۔ اور جتنا آپ یاد رکھیں، میں آج کے زمانے میں بھی آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ آج بھی اگر انسان کی محبت مال اور اولاد کی اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم میں بھی اللہ نہ کرے نفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ although بہت ساری نفاق کی برائیاں ہمارے اندر ہوں گی، ہمیں احساس نہیں اس کا، لیکن یہ تو خاص میں آپ کو نشانیاں بھی جو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آیات میں بتا رہے ہیں، پلس یہ بات۔ تو بات کیا ہے کہ دیکھیں نا، اسلام کو ٹیلنٹ چاہیے، ریسورس چاہیے، پیسہ چاہیے، لوگ چاہیے، بہت ساری وقت چاہیے لوگوں کا۔ تو ایسے وقت میں بچوں کا بہانہ کر کے اسلام کا ساتھ نہ دینا، یہ دین کو گرانے کے مترادف ہے، دین کو جس کو کہتے ہیں نا ڈاؤن فال لانے کے برابر ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک آپ دیکھیں نا، اسی وقت ہم مثال دیتے ہیں کہ ابھی اس وقت مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ ہم سب جو میرڈ ہیں تو ان کے جو اولاد موجود ہے، ہم سب اس وقت بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والے بھی، سب کیا کہیں ابھی مجھے بیٹی کو ٹیوشن سے لانا ہے، بیٹی کو پڑھانا ہے، بیٹی کا فلاں کام ہے، بیٹے کو شاپنگ پہ لے جانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، 10 چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا بتائیے، دین کے کاز کا کیا ہوگا؟ کون پڑھائے گا قرآن؟ کون پڑھائے گا؟ کہاں دین کا کیا حال ہوگا؟ تو الحمدللہ آپ لوگ بھی اپنی کچھ قربانیاں دے کے نکلتے ہیں نا۔ آپ کیا کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے بچے کا کوئی مسئلہ ہے نا، ابھی آ رہی ہوں بھائی، میں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ اور واقعی ہم بچوں کو ایسے کہتے ہیں نا، بعض دفعہ بچے بھی ہمیں جو ہے فتنے میں ڈال دیتے ہیں بلا وجہ، ہے نا، اس لیے کہ ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حقیقت ہے، مطلب ہم ان بدگمانی نہیں کر رہے بیچارے بچوں سے، پیار ہے ان کا نا، تو اب ان کو نا انسیکیورٹی آزمائش بھی ہے۔ آف کورس آپ کیا بالکل رانی سے کہہ رہی ہیں، اچھا ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور ہر ایج آپ میں سے جن کے چھوٹے ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ تو ویسی ماں نماز پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں تنگ کرنا نا۔ وہ دیکھیے آپ کیسی بات ہوتی ہے، پہلے نہیں آ رہے ہیں، نہ چپک رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جہاں ماں نے جو ہے وہ نیت باندھی ادھر آ کے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ تو وہی والی چیز ہے کہ بچے بھی نا اس طرح بعض دفعہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ فتنہ آپ اس سینس سے نہیں کہیے گا، بچوں کو جا کے نہ کہہ دیے گا وہ فتنوں ادھر آؤ میرے پاس، پتہ چلا بچے ہی آپ سے بددل ہو گئے۔ فتنہ آزمائش ہوتا ہے، رائٹ، یہ اردو لفظ نہیں ہے، اردو کا بہت برا معنی ہے، تو میں آزمائش ہی کہہ دوں کہ بچے جو ہے بعض دفعہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اپنے 10 مسئلے بتاتے ہیں۔ کہنے کا کام کیا، آپ اس کو کہہ دیجیے ہاں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں نا، آ جاؤں گی، ابھی میں الحمدللہ آ جاؤں گی، 1 گھنٹہ جو آپ کا ٹائم ہے ایگزیکٹ آپ بتا دیجیے، اتنے بجے میں گھر پہ ہوں گی، انشاءاللہ ویل سارٹ آؤٹ دا ایشو، دیکھ لیں گے۔ بس ان کو ٹرین کیجئے اس چیز کے لیے۔ جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں مصیبت آ جائے گی اگر آپ کا موبائل فون سائلنٹ پہ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا نا کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ اپنے مطلب اس چیز کو نا ٹرین کریں، یہ چیز بہت ہی غلط، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا، میں آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں نماز ایک جگہ پڑھ رہی تھی، تو اب میں نماز پڑھ رہی ہوں، وہ فون آلدو میں سائلنٹ پہ کر دیتی ہوں۔ ایک تو میں نے درس کا آپ کو قصہ سنایا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک وہ تو خیر لمٹ تھی، کراس تھی لمٹ، کہ درس میں دے رہی ہوں، مجھے فون لا کے دے دیا تھا، آپ کو بتایا تھا نا، میں نے وائبریٹ کر رہا تھا اس میں۔ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور وائبریٹ کر رہا تھا، کیونکہ میں سائلنٹ ویسے ہی رکھتی ہوں لیکن پرس کے اندر ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ نکال کے، اور میں نماز پہ کھڑی ہوں میرے سامنے یوں لے کے اور یوں اور یوں، اور میں اتنی وہ ہو رہی ہوں، میں نے بھی آرام سے نماز پڑھی۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے سلام نہیں پھیرا، تمہارا فون ہے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ان کے ہاتھ سے لیا، دوبارہ پرس میں ڈالا، پھر نماز شروع کر دی۔ تو وہ اتنی پریشان ہو، کہہ رہی ہیں یہ کیسے، مطلب اس نے یہ کیا کیا نا۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کوئی ضروری بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا دیکھیے نماز سے ضروری نہیں ہوتا، میرے ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو بھی سمجھانے کی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا واقعی یہ تو بات ہے۔ تو بعض دفعہ نا ہم ریئلائز نہیں کرتے، میں نے ان سے کہا دیکھیے ہم سکون سے نماز پڑھیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو دوسرے لوگ ہلاتے ہیں، دوسرے لوگ، کیونکہ آج کل فون ایسی چیز بن گیا ہے جیسے اللہ نہ کرے پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو یہی والی چیز ایگزیکٹلی ہے کہ یہ بچوں کا بہانہ کر کے، پیسے کا بہانہ کر کے دین کا ساتھ نہ دینا، تو یہ کرائم ہے آج کے دور میں، آپ سمجھ لیجئے۔ کیونکہ اگر ہم جیسے لوگ ہی پیٹ موڑے جائیں گے اور اپنے بچوں کے اور مال کے ہی گرداب میں پھنسے رہیں گے، تو ویسی کوئی نہیں دین کی خدمت کر رہا نا، ویسی کوئی کیا کر رہا ہے آپ بتائیں نا۔
آٹے میں نمک کے برابر ویسے ہی لوگ ہیں، وہ بھی چلے جائیں تو پھر رہ کون گیا؟ کون کرے گا پھر نا؟ تو وہی والی چیز ہے کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل ہے. ظاہر ہے آپ اپنے درجات جنت میں بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکریفائس دینی ہے، اور کوئی اتنی بڑی سیکریفائس میرا نہیں خیال کوئی ہے کہ اگر کچھ گھنٹوں میں انسان واپس گھر چلا جائے اپنے مسئلے مسائل حل کر لے. تو یہی والی بات ہے کہ آپ بیسکلی اگر دیکھیں نا، جو ایک یہ تو منافقت کی بات ہے، ہم لوگ اپنی بھی اگر دیکھیں، ہماری جو بیسکلی زندگی ایک مدر کی ہمارے ایک معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں گزرتی ہے. اسلامی معاشرہ تو نہیں میں کہوں گی، آپ کہہ لیجئے کہ پاکستانی معاشرہ رادر. تو اس میں کیا ہے، پہلے بچے کی اسکول کی ٹینشن، جہاں جتنے بڑے بڑے ایلیٹ ٹائپ کے اسکولز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، کچھ میں تو ساری رات لائنیں لگتی ہیں فارم لینے کے لیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے، پوری رات لائن لگتی ہے کہ تو فارم ملتا ہے صبح کہ 9 بجے اور 8 بجے جب کھلتا ہے وہ، تو وہ لوگ رات سے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائن میں، اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ٹینشن، اس کے بعد مونٹیسری کی ٹینشن، اسکول کی ٹینشن، پھر ان کے کریئر کی، ٹیوشنز کی ٹینشن، پھر ان کو پڑھانے کی ٹینشن، کریئر کی ٹینشن، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، شادی بیاہ کی ٹینشن. اب جب شادی بیاہ بھی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے، اب پوچھو بھائی اب آپ آئیں، آپ کچھ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب تو جو بچی ہے نا اس کا بچہ ہونے والا ہے، اب اس کی ڈیوٹی دینی ہے ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. اب کیا ہے، بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، تو اب جب ماں باپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نانی پہ، دادی پہ. تو اب کیا ہے، ان کے بچے ہم پال رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، یقین کریں، اسی میں، انہی یہ جو میں بتا رہی ہوں نا آزمائش اولاد، یہ آزمائش ہے. تو جب تک ہم اس میں سے ایک اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے ٹائم نہیں نکالیں گے نا، تو ٹائم کسی کے پاس نہیں. میں نے یہی بتا دیا آپ کو. آپ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں نا، تو وہ آپ سے بھی کم مصروف ہوں گے، لیکن وہ آپ سے کہیں گے ہم بہت بزی ہیں. ہاں بالکل، ایگزیکٹلی، لیکن بہت ہی حکمت سے. بالکل. سبھی کرتے ہیں، میرڈ سے زیادہ تو وہی کرتے ہیں نا جو بلکہ میرڈ نہیں ہوتے. ان کی تو پھر بھی چلو کوئی اسپاؤس ہوتی ہے نا، کچھ تھوڑا اس سے بھی معاملات چل جاتا ہے، لیکن جن کی تو ہوتی نہیں ہے تو وہ تو اور زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا. تو وہی والی بات ہے، لیکن حکمت سے. دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، پیار سے بتائیں. اگر آپ نے یہ ان کو ڈانٹنا شروع کیا اور آپ نے قرآن کو ایک ڈانٹ کا ذریعہ بنا دیا تو وہ اسی سے آف ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو آپ کہیں اللہ کے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، کہ میں وہاں سے سیکھ کے آؤں گی، پھر آپ کی زیادہ خدمت کروں گی انشاءاللہ. نہیں، تو جن کو اگر محروم کر دیا ان سے کہیں آپ آئیں. چلیں اب یہاں تو سب کے وہ اپنے وہ شروع ہو گیا، دوسرا ہی مسئلہ شروع ہو گیا. اینی ویز یہ ہے کہ آپ بس یہی نا محبت سے بات کر لیں، ان کو سمجھا دیں، اور کیا کہتے ہیں بس میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں. کیونکہ دیکھیے نا، ہماری ویسے بھی تو ہماری بہت ساری چیزوں میں اپنی لائف ہے نا. کچھ لوگ جو پارلر جاتے ہیں تو میں نے یہی سنا ہے کہ وہاں پورا دن لگا کے آتے ہیں، ہے نا ایسا. تو وہ لگاتے ہیں تو بھی تو وہ گھر میں کچھ کہہ کے ہی جاتے ہوں گے نا. اس طرح کی بہت کچھ لوگ اپنی کلاسز جوائن کرتے ہیں، مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں، مختلف چیزیں اپنے کو مینٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. تو کتنے گھنٹے وہاں پہ لگتے ہیں نا. تو اس میں ان کے سونے کے اوقات میں یا فلاں چیزوں میں آدمی ایسی چیزوں کو جوائن کر سکتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بات یہاں پر یہی ہے کہ 24 آورس میں ہمیں ہر چیز کا ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے نا تو قرآن پڑھنے کا. اور بات کیا ہوتی ہے، when there is a will there is a way. آپ کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا. دوسری بات، اولاد کو دین کی راہ کا بیریئر نہیں بنائیں بلکہ برج بنائیں. آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ دین پر آئے نا، بیریئر نہ بن جائے. یہ بھی بات دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکچولی بات کیا ہے، ہم دنیا کی جو اب ہم مال کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کی سطحی چیزوں پہ ہم مرتے ہیں. ابھی ہمیں کوئی شاپنگ کے لیے کہہ دے تو ہم 3 سے 4 گھنٹے لگا کے آئیں گے، اور گھر میں اگر ہسبینڈ یا کوئی پوچھ لے کہ تم اتنی دیر سے آئیں تو کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ میں شاپنگ کر کے آ جاتی. کوئی ایسے ہوتا ہے شاپنگ؟ آپ کو نہیں پتا کتنا ٹائم لگتا ہے. ایسی اس کی توجہ دیتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں ہاں واقعی صحیح بات ہے، کیسے تم آ سکتی تھی اتنی جلدی.
تو ایسے قرآن کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ بھئی اب میں میرا پارے کے کوئی میں 8-9 تو آیات کرتی ہوں تو میں اتنی جلدی میری آیات کیسے ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہتے کبھی. فوراً مظلوم بچ جاتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں میرے تو ہسبینڈ نے ہی منع کر دیا تو میں نے کورس چھوڑ دی، بس ختم بات، دی اینڈ. تو یہ ہماری پرائرٹیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. تو یہی بات ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو بھی آپ دیکھیں ہم دنیا میں اولاد کے جو خاص طور پہ میں یہ بات کروں گی کہ گریڈز کے لیے اور ان کے پوزیشنز کے لیے کریئر کے لیے کھپتے ہیں، وہی بات ہم جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. دنیا میں نفع ہے، دنیا میں منع نہیں، دنیا گزارنے کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کھپے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا بھائی تم نے کیا تعلیم دی اپنے بچے کو نا. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ایک اور جو اگلی 18 میں ان کے بارے میں بات بتائی گئی اگلی کہ خوب جان لو وہ پلے درجے کے جھوٹے ہیں. منافق کی آپ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا ایک ایک کر کے باتیں آ رہی ہیں. اب کیا بات اگلی ان کی آ رہی ہے، حدیث میں بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جھوٹ. یہ بھی خاص ٹریٹ ہے منافق کا. ان کو کہتے ہیں دے آر کمپلسو لائرز. صرف یہ نہیں لائر نہیں ہے، کمپلسو ہے. ہر بات ہی مطلب ان کی جھوٹ ہوتی ہے، ہر بات ہی کا بیس ہی جھوٹ پہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات، کمپلسری لائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جھوٹ کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی میں نے گناہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں، میں تو کیا کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. کیا مطلب، میں اپنا یہ نقصان کر لیتا، مجھے تو جھوٹ بولنا ہی تھا، مجھے تو جھوٹ بولنا ہی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے، آپ یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کچھ لوگوں پہ نا کہ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں فون پہ بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ وہ جو بھی آئی ڈونٹ نو کیا بات ہو رہی ہے، تو اس میں کہہ رہی ہیں کہ میں تو جو ہے فلاں جگہ ہوں، ٹھیک ہے وہاں پہ تو نہیں ہے، وہ تو کہیں اور بیٹھی ہوئی سامنے، لوگوں کے سامنے، یعنی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہیبیچول بھی بالکل. اور یہ نہیں سوچیں کہ برابر میں جو وہ تو ان کو سن رہا ہے نا، تو کیا ان کے بارے میں رائے قائم کر رہا ہے وہ. یعنی اتنا ان کو جھوٹ کی عادت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ برابر والا جو شخص ہے وہ میرے جھوٹ کو سن رہا ہے. تو یہ منافقت کہلاتی ہے کہ لوگ نا بعض دفعہ ان کو نا سچ بولنا ہی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی بات میں یہ عام بات کریں گے کہ میں فلاں جگہ ہوں، میری طبیعت خراب ہے. ایک تو یہ چیز، میری طبیعت بہت خراب تھی، فلاں جگہ میں آئی نہیں. عام طور پہ یعنی کہہ دیا جبکہ پتہ ہے کہ طبیعت نہیں خراب تھی. تو جو گھر والے ہوتے ہیں یا ویسے بھی کوئی کسی مجلس میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں یہ باتیں، تو کیا کردار ان کا سامنے آتا ہے نا. اگر آپ دیکھیں، اور بچے بھی پھر سیکھتے ہیں یہی چیز، بچے بھی سیکھ لیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے گھر میں اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں کہ میڈس اور نوکر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب باجی اتنا اچھا جھوٹ بولتی ہیں تو ہم ان سے اچھا بول کے دکھائیں گے. اور جہاں پہ جب گھر والے نہیں جھوٹ بولتے ہیں نا تو پھر وہاں کے نوکر بھی یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب یہ مجھ سے کوئی بات جھوٹ نہیں بولتی تو بھائی میں بھی نہیں بولوں. بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں ہماری رنگ نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، خوب اس کو میڈ کو پریشان کیا، کہا ڈھونڈو، میں نہیں جانتی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہارے مہینے کے پیسے کاٹ لیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا، ڈراس میں مل گئی. آپ یقین کریں اتنی کرٹسی نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس کو بتا دیں کہ میری ڈراس سے مل گئی. کیا کہتے ہیں، نہیں یہ چڑھ جائے گی. اب کیا ہے، اس کو مت بتاؤ، اس کو اسی مغالطے میں رہنے. تو یہ کون سی بات ہے، آپ بتائیں نا، اس بیچاری کو مطلب ایسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا. تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ آپ نے ایک طرح سے اس کو جھوٹ بولا کہ بھئی مل نہیں رہا ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک نا ایک انسان کا نا کیریکٹر سامنے آ جاتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا. اور یہ جو بات ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھا کے جھوٹ بول کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ کام بن جائے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ جھوٹ سے اور یہ قسمیں کھانے سے کوئی کام نہیں بنتا. کیونکہ کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں، بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی بھی ایک حدیث میں ہے کہ جب جھگڑے پہ آتا ہے تو حدود جو ہے وہ کراس کر دیتا ہے، اتنا جھگڑا کرتا ہے، یعنی زبان بہت خراب ہوتی ہے اس کی. ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کا. یعنی انسان کبھی نا پرسکون نہیں رہتا. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ ایک مسئلہ تھی پہلے کہ جھوٹ کے جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتے نا، وہ والی چیز ہوتی. تو یہ جو بات ہے یہ واقعی حقیقت ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر مسلط ہو چکا اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی،
اور وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی جماعت والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک حزب اللہ ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے۔ تو اب ان کو ایک اور بات ان کے بارے میں بتائی گئی، کس کا ذکر ہے یہ یاد رکھیے گا، منافقوں کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب منافق کی بات ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ مسلمان تھے، جب وہ مسلمان تھے تو آج کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، بیسکلی آیتیں پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جتنے منافق تھے اس وقت وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اب اگلی بات ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کی جو یہ معاملہ ہے نا، ان کی ان برائیوں کا جو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ زبان کا ہے، جھوٹ ہے، چاہے وہ خیانت ہے، چاہے وہ زبان درازی ہے، امانت میں خیانت ہے، جو بھی چیزیں، تو بات اس کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا، شیطان ان کے اوپر سوار ہے، جس کی بنا پر جو ہے نا یہ جھوٹی جھوٹی قسمیں اور اس طرح کی باتیں کر کے بہت ہی اسمارٹ ایلکس بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطان یہ جو ہے نا مسلط کا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ استحوذ، اس سے مراد یہ ہے کہ گھیر لیا ہے، کسی چیز کو گھیر لینا، احاطہ کر لینا، جمع کر لینا۔ شیطان نے یعنی ان کے اوپر غلبہ پا لیا ہے۔ تو اللہ محفوظ رکھے نا، جب غلبہ کسی کا ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس کے چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ تو جب انہوں نے حرکتیں ایسی اختیار کی تو پھر شیطان نے بھی خوب اچھا ان کے اوپر قابو پا لیا، یوں سمجھ لیجئے ان ادر ورڈز۔ تو اب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے احکامات ہیں تو شیطان نے اس سے ان کو غافل کر دیا، وہ کام ان سے کرنے کے لیے منع کر دیا، ان کے دلوں میں ڈال دیا، وسوسے ڈال دیا، وسپر کرتا ہے وہ، اور ان سے ہر اس چیز کا ارتکاب کروانے لگا، یعنی ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ کیونکہ دیکھیں نا کیا میں نے بتایا آپ کو، احاطہ کر لیا اس نے، گھیر لیا، جمع کر لیا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر غلبہ پا گیا منافقوں پہ، اور جب غلبہ پا گیا ہے تو پھر کیا ہے، آج کے دور میں بھی یاد رکھیے کہ اگر اس قسم کے کوئی کام کرے گا تو شیطان جب اس کے اوپر غلبہ پائے گا تو پھر کیا ہوگا، ہر برائی کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا، ہر گندگی کو، ہر بری بات کو، دل میں بری بری تمنائیں ڈالے گا، بری بری آرزوئیں ڈالے گا، دنیا کے بارے کی محبت دل میں ڈالے گا، گناہوں کا مزہ لگوا دے گا، پلیزر اس کے اندر پیدا کر دے گا، اور اس طرف ٹیمپٹیشن پیدا کر دے گا۔ تو یہ سب شیطان یہ کام کرے گا کیونکہ انہوں نے خود یہ پسند کیا۔ تو اب یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، انہوں نے شیطان جیسے کام کرنا پسند کیا۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی شیطان کی 2 رکعت یا 4 رکعت اثر نہیں پڑتا، کوئی بھی نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، سب نے اللہ کے نام کی پڑھی ہے دل میں نیت کر کے، لیکن کیا ہے کہ کام اس کے پسند کے کرنا، نافرمانی اللہ کی کر کے اس کی فرما برداری کرنا، یہ دراصل شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گیا جو بھی یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہی یہاں بات بتائی گئی کہ انہوں نے دراصل جنت کو بیچ دیا گمراہی کے بدلے میں، ان منافقوں نے، اور انہوں نے خوب جھوٹ بول بول کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ جیسے آپ کچھ لوگوں کو آج بھی دیکھیے کہ آپ اگر ان کو کہیں آپ قرآن پڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا دل میں کہتے ہیں، ہمیں کون سا جانا ہے نا۔ اب اگلا جب آپ نے کبھی کال کیا تو آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کہے گا تو کہیں گے کہ مجھے نہیں اٹھانا، مجھے جانا ہی نہیں ہے، 2-3 دفعہ نہیں اٹھاؤں گی میں خود ہی کہنا چھوڑ دیں گی نا۔ میں مثال دے رہی ہوں۔ تو ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑے اسمارٹ ایلکس ہیں، ہم چالاکی دکھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر بعد میں کوئی کہے بھائی آپ نے فون نہیں اٹھایا، ہاں میں تو بہت بزی تھی، وہ ایسے ظاہر ہے دوسرا سمجھ جاتا ہے نا، ہم 2 دفعہ 3 دفعہ کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا، چھوڑ دیتا ہے جان، پھر وہ کون کسی کے پیچھے لگے گا بار بار۔ تو یہی ان کا بھی طریقہ ہے۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی کہ دیکھیں شیطان کے چنگل میں نہیں آئے۔ بات یہی ہے شیطان کوئی نہیں چاہتا، ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر کرے، کوئی بھی اللہ کا قرآن پڑھے، کوئی بھی اللہ کی اطاعت میں آئے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اس کا تو سارا پلان ہی سیبوٹاج ہو جائے گا، اس کا تو مقصد حیات ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سے بڑا ڈپریشن اور غم اس کے لیے کیا ہوگا کہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ وہ تو چاہے گا کہ میری جماعت میں لوگ آئیں، اللہ کی جماعت میں یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنا تسلط قائم کرتا ہے، گھیرتا ہے لوگوں کو نا، پوری اپنی لاسٹ اینڈ تک کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے بندے بنے، اللہ کے نہ بنے۔ تو یہی بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، ہم کس چیز میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں۔ ہم انہی بہانوں میں بیٹھے رہیں گے کہ گھر کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، فلاں دیکھو فلاں۔ جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ان کے بھی گھر آپ جا کے دیکھیں، یا آپ بھی الحمدللہ دین کے لیے آ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھروں میں الحمدللہ سب اپنا سلیقے سے گھر کو چلا ہی رہے ہیں۔
جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو اللہ کیسے نہیں ہماری مدد کرے گا نا. الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا. میں نے تو نہیں, سچ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں الحمدللہ جس کے بھی درس میں گئی ہوں, جو خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں یا جس کو کہوں کہ میں ان کو دین میں ہیں وہ لوگ کسی بھی حوالے سے, میں نے تو بہت سلیقہ سب کے گھر میں دیکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے دیکھا ہے میں نے. آج تک نہیں دیکھا میں نے کہ ان کا گھر کوئی گندا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. ہمیشہ صاف ستھرا گھر, اور کوئی میں نے بے ڈھنگا پن نہیں دیکھا الحمدللہ. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم دین کے کام میں لگیں گے تو بس پھر ہم تو گھر میں اللہ نہ کرے بلیاں لوٹیں گی گھر میں, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, جب انسان دین پڑھتا ہے وہ تو اور زیادہ آرگنائز ہو جاتا ہے, اللہ تو اور اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. اور آپ کسی کا ایک اللہ کے نام کا ذکر کے لیے آپ اپنے گھر کو کھولیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے بعض لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ گھر میں درس رکھ لیا تو فلاں مسئلہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سب اللہ کے کام میں لگے, اللہ سب آسانیاں پیدا کرتا ہے. ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان کے حوالے سے ہے کہ انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں, ایک میں فرشتہ رہتا ہے, دوسرے میں شیطان رہتا ہے. انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسے ابو یعلا نے روایت کی. پوری کوشش کرتا رہتا ہے انسان چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے, جتنی وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے. اور جب اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو فوراً بھاگ جاتا ہے, کیونکہ یہ تو مین سمجھیے کہ اس کی ڈرانے والی اس کو چیز ہے نا, یہ جو ذکر ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا یحادون کا جو ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس سے مراد ہے کہ شدید مخالفت. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, کل ہم نے کیا تھا نا ایک آیت اسی طرح کی. اس سے مراد ہوتا ہے شدید مخالفت, اناد, بغض جسے کہتے ہیں نا, دل میں رکھنا, جھگڑے کرنا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی منافقوں کو یہاں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر شدید مخالفت اور جھگڑا یہ مسلمانوں سے اور اسلام کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کی بنا پر جو یہ مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارذل یعنی بہت ہی گھٹیا ان کو قرار دیا ہے, اور ان کو یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت جو یہ کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے, اور آخرت میں بھی جو ہے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ان کے کھاتے میں آئے گی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21-22. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی, اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, اور وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. خبردار رہو, اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے. تو یہ بڑی پیاری یہ بات لگتی ہے نا, انا حزب اللہ هم المفلحون. تو دل چاہتا ہے نا کہ انسان کہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی ہی جماعت میں رکھے نا, اپنے سے لنک رکھے. یعنی یہ وہ ہے کہ کوئی الگ سے جماعت نہیں ہے, یعنی جو بھی لوگ اکٹھے ہیں ایک دین پر, ایک اللہ کے کوس پر, تو اس میں جو لوگ ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں اس جماعت میں. اور آپ کو پتا ہے نا حدیث کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے.
تو بہت اہمیت ہوتی ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں قرآن، دین کے کاز کو مدد دیتے ہیں. تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بتا دی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. یعنی پہلے بھی ہمیشہ جتنے بھی انبیاء وغیرہ گزر چکے وہ بھی غالب رہے، جتنے اور دوسرے اقوام تھی وہ تباہ کر دی گئی آپ کو پتہ ہے، اور رسول اور انبیاء بچا لیے گئے تھے. اسی طرح سے آگے بھی یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہنا کہاں لکھا ہوا ہے، لکھ دیا، تو اللہ کی تقدیر میں بھی یہ لکھا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے، وہاں پر بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں اور جو اللہ کے انبیاء ہیں سب وہی غالب رہنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو غالب ہونے والی کیفیت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب بات لکھنے والا یعنی جو اللہ ہے وہی ایک غالب ہستی ہے نا، یعنی اس کو بھی تو ہم کہیں گے نا کہ وہ سب پر غالب ہے، وہ زور آور ہے، تو پھر کون ہے جو اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکے. تو بات اس سے اگر آپ سمجھیے نا اس کے ڈیپتھ میں کیا ہے کہ جب ایونچولی رسولوں نے غالب آنا ہے تو تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو. یہاں پر بھی اگر آپ بالکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو منافق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، منافق بھی کرتے تھے، کفار بھی، مشرک بھی، تو ان کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، اللہ نے تو لکھ دیا ہے تقدیر اور لوح محفوظ میں، قرآن میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول ہی غالب آئیں گے. تو انسان غالب ہونے والوں کا ساتھ دیتا ہے یا مغلوب کا ساتھ دیتا ہے؟ غالب کا ساتھ دیتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ تو اپنا اللہ اور رسول سے تعلقات بنا کے رکھتا ہے کہ تاکہ آخرت میں میں بھی کچھ کسی قابل ہو کے ان کے سامنے پیش ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں. اگلی جو بات ہے یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت اور ایمان رکھتے ہوں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یہ جو بات آ رہی ہے نا پھر مختلف رشتے آ رہے ہیں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں یہ وضاحت یہاں پر کی گئی ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی جو جماعت تھی، یا اس کانٹیکسٹ میں پہلے بات ہو رہی ہے نا، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں تو بتا دیا وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں نا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ تم کبھی ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ اسلام دشمنی کا ساتھ دیں. کس طرح اس کے بارے میں تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کے پیچھے اور غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اپنے خاندان چھوڑ دیے، اپنے رشتے چھوڑ دیے. جنگ میں کبھی باپ کا بیٹے سے مقابلہ ہوتا تھا، کبھی بیٹے کا باپ سے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بیٹا کبھی مسلمان ہوتا تھا، باپ کافر، کبھی باپ کافر بیٹا مسلمان. تو ایسی صورت میں مصعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی غزوے کی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو اپنے ماموں کو قتل کرنا پڑا کیونکہ سامنے جو ہے وہ ایک کافر تھا ان کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہی حکم تھا ان کو ختم کرنا تھا نا، یعنی رشتے ناتے وہ راستے میں نہیں لاتے تھے. تو یہی بات یہاں آ رہی ہے نا کہ تم کبھی ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ دین اسلام کے مخالفت میں جڑے ہوئے ہوں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کافر بیٹے نے بعد میں ان سے کہا کہ جنگ میں جب میرا اور آپ کا سامنا تھا تو میں نے باپ کی رعایت کی اور میں نے آپ کو دیکھ کے آپ کو قتل نہیں کیا، آلدو جو ہے آپ مسلمان ہیں اور میں کافر ہوں. ٹھیک ہے، بیٹا کافر تھا. تو اس پر ان صحابی نے جواب دیا کہ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا اور مجھے یہ موقع ملتا تو میں تمہیں واللہ قتل کر دیتا. تو یہ مسلمانوں کا یہ کیریکٹر تھا نا. تو ان کی قربانیوں سے اللہ ان سے ایسا راضی ہوا نا. یہ دیکھیں یہاں جو آ رہا ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں کھپی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے دل میں تھی. ٹاپ پرائیورٹی پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رکھتے تھے، چاہے وہ غزوے کا موقع ہو، چاہے کوئی عام قربانی کا معاملہ ہو. تو بے مثال قربانیاں صحابہ کرام کی ہیں اور ان کے درجے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بھی ایمان ہوتا ہے نا، ہمارا بھی آج ایمان ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایمان، ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں نا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں جیسے صحابہ کرام کا تھا. تو بات کیا ہے کہ دیکھیے کہیں پر بھی پانی جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے نا ایک ڈول بنتا ہے. تو کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو قطرہ قطرہ ہی صحیح، ہم جیسی ہماری حیثیت ہے ہم اب اس ڈول میں ایمان ڈالنا تو شروع کریں نا. تھوڑا ایمان بڑھائیں، پھر تھوڑا بنائیں، پھر تھوڑا گریڈ بڑھائیں، پھر تھوڑا
اچھے کام کریں اور عمل صالح کریں. ٹھیک ہے ہم ان کے برابر نہیں آ سکتے لیکن کچھ لیول تو اٹین کر ہی لیں گے نا, کچھ نہ کچھ ان کے خاک کے ہی برابر صحیح. دوسری بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کا اگر معاملہ دیکھیں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں تھا, انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کیوں دی؟ کیونکہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے, جب دل چاہتا ہے آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے زمین پہ گرا دیتے ہیں. آپ عام طور پہ دنیاوی رشتے دیکھ لیجیے, عام طور پہ یہ چیز چلتی ہے. جبکہ اللہ کے لیے آپ قربانی دیں تو اللہ اتنا قدردان ہے, اللہ کبھی بھی اللہ کے لیے جو قربانی دے اللہ اس کو کبھی بھی ناقدری اس کی نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ویلیو دیتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے محبت کریں اور لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھیں جو کہ ان کا مقام نیچے ہے, تو انسان کو سینس آف لبریشن فیل ہوتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے مجھے تو ایک اللہ کو راضی کرنا ہے, پہلے مجھے اس کو دیکھنا ہے, ہاں پھر میں لوگوں کو دیکھوں گی. اگر پھر ان کی بات اللہ کے مطابق تھی تو ان کی ضرور مانوں گی, لیکن پہلی بات تو اللہ کی. تو جب وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دیوار کی طرح اور آئرن کی طرح ایک سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک اپنا روپ پیدا کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے روپ میں آ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں نا, رانی کہہ رہی کہ بچوں کو ٹرین کریں, تو آپ جب اپنا قرآن کا اپنے دین کا ایک روپ گھر میں قائم کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے بچوں میں اور گھر والوں میں نہ آئے؟ وہ آئے گا انشاءاللہ, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ قرآن ہے. آپ اپنی ذات سے تھوڑی ان کو روپ دلا رہی ہیں, آپ تو قرآن کا روپ وتھ لو, محبت کے ساتھ ان کے اندر پیدا کر رہی ہیں. تو یہی والی بات ہے کہ جو دین کو دنیا پہ پریفر کرتا ہے تو اس کو ریزلٹ مل جاتا ہے. دنیا رگڑتی بھی آپ یقین کریں اس کے پاس آتی ہے, رگڑتی بھی. یہ آپ کہیں نہ لکھ لیجئے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو دنیا جو ہے نا اس سے اور دور بھاگتی ہے اور اسے تنگ کرتی ہے اور اس کے پاس نہیں آتی, اور اس کو اپنے ہی جو ایک ویشیس سائیکل ہوتا ہے نا اس میں لگائے رکھتی ہے. اور جو انسان جو ہے نا وہ دنیا کو دھتکار دیتا ہے نا ان اے وے کہ پرواہ نہیں کرتا. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ فقیر بن جاتا ہے, مراد یہ کہ مطلب ہی ڈزنٹ کیئر کہ شہرت ہے اور ڈیزائنر کپڑے ہیں کہ نہیں ہے, بہت بڑا میں نے جو ہے کوئی جس کو کہتے ہیں نا اپنی شادی کی تو اس میں کتنے لوگ آئے اور کتنا ڈیکوریشن اور کیا, ان چیزوں سے وہ ہو جاتا ہے نا کہ مطلب کیئر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے سیگریگیشن کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے, نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے مسجد میں, اس طرح کی چیزیں. اس سے جب وہ نکل جاتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ دنیا مال سب اس کے آگے ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. حدیث ہے یہ, ایکچولی جو میں آپ کو پورا مضمون بتا رہی ہوں یہ حدیث کا مضمون کہ رگڑتی بھی اس کے آ جاتی ہے. اور مزے کی بات پھر کیا ہوتی ہے, اس کی ویسی دل سے اتر چکی ہوتی ہے دنیا, تو اس کو کچھ ویسی پرواہ نہیں ہوتی. اب دنیا آ رہی ہے اس کے پاس, دنیا خود آ رہی ہے پلٹ کے, لیکن وہ پرواہ نہیں کرا کیونکہ اس کو امپورٹینس ہی نہیں ہے. پیسہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے, اب اسے اپنے اوپر خرچ ہی نہیں کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اور یہ ایکسپیرینس کرنے سے انسان کو نا پتہ لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا مددگار بننا, یہاں جیسے صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے مددگار بنے, انہوں نے کہا کہ اگر مدد ہی کرنی ہے تو ہم کیوں نہیں سب سے بڑی ہستی, سب سے ایونچولی جو ہائیسٹ ہستی ہے کس کائنات کی, ہم کیوں نہیں اس کے مدد کریں, اس کے مددگار, اس کی چاکری کریں. تو اٹس اے بگ آنر, جیسے کہتے ہیں نا بادشاہ کا تو نوکر بھی اعلیٰ, تو ہم کیوں نہیں یہ اعلیٰ کام کریں. تو اللہ کو ہدف بنائے, دنیا کے وقتی فائدے اور دنیا کے عام لوگوں کا نوکر بننا یہ کیا کمال ہے. کوئی کسی کمپنی کا سی ای او ہی کیوں نہیں ہے تو وہ ایک کمپنی نا جس کا سی ای او ہے, کائنات کے بادشاہ کا تو نہیں ہے نا سی ای او. تو یہ والی جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزمائش کی بھی پھر ساتھ یاد رکھیے گا کہ اس کی جو تپنا ہوتا ہے نا, یعنی جب سونا تپ کے جو ہے وہ کندن بنتا ہے یا ایک میٹل ہوتا ہے, اس کے بعد سونا جو ہے جب اس کو میٹل کو تپایا جاتا ہے تو وہ سونا یا کندن بنتا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزماتا بھی ہے. صحابہ کرام کی بڑی سب آزمائش بھی, پیسے سے بھی, رشتوں سے بھی. میں نے آپ دیکھے نا آسان ہے اپنے بھائی کو قتل کرنا, تو ان کی آزمائش آئی بہت بڑی. تو یہ جب پھر اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے, اس کے بعد یہ دیکھیے جو لاسٹ ورڈ آ رہا ہے نا, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اب یہ اللہ کی جماعت میں آنے کے قابل بنے. صحابہ کرام کی بھی بات ہو رہی ہے اور ہماری بھی یہ بات ہے. ہم صرف ایسے ہی نہیں بن جائیں گے, ہمیں بھی کچھ سیکریفائسز دینی ہوں گی تب یہ بات ہوگی. دوسری بات اسلام کے بارے میں نا ایک مختلف علماء ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک نے بڑا اچھا اس کے بارے میں بات کہی اور کہا کہ اسلام از اے سیٹ آف بلیف اینڈ اے سیٹ آف ایکشنز. تو جب ایکشن کی بات تھی نا عمل صالح کی, تو انہوں نے کہا کہ اٹ شوز
that Islam is a verb, not noun. ناؤن جو ہے وہ تو بے جان چیزوں کا نام ہے نا، بے جان یا جاندار چیزوں کا نام ہے، لیکن ورب کیا ہے؟ عمل کا نام ہے. تو انہوں نے کہا اسلام از اے ورب. اسلام جو ہے نا اس میں کچھ کر کے دکھاؤ، کوئی تم سیکریفائس دو، کچھ کرو اللہ کے لیے، تب تمہارے درجات بلند ہوں گے. صرف نام نہیں کافی. دیکھیں نا اگر ناؤن اسلام اگر یوں بن جائے ہم کیا مسلمان ہیں، دیٹس اٹ، اپنا نام رکھ لیا مسلمان، تو اس سے ہم جنت میں نہیں چلے جائیں گے. نام تو آپ دیکھیں بڑے بڑے منافقوں کے نام جو ہے وہ اپنے رکھ لیتے ہیں عبد الرحمان، لیکن حقیقتاً میں اگر آپ کردار یا ان کا عمل دیکھیں تو وہ دین کے مطابق نہیں ہوتا ہے. تو نام میں تو کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے. اسے مشکات نے روایت کی. تو اب یہ کیونکہ یہاں ذکر ہے نا اللہ کی جماعت والے لوگ فلاح پانے والے، اس لیے جماعت کا ذکر کیا. تو حقیقت ہے کہ جب مل بیٹھ کے انسان قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا انسان کے اندر نا سینرجی پیدا ہوتی ہے، انرجی سینرجی سب پیدا ہوتی ہے، موٹیویشن پیدا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے فلاں نے کیا، چلو میں بھی کرتی ہوں. فلاں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا، چلو مسجد میں بھی، پھر اٹ مینس کہ وہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ بہت انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. فلاں نے جو ہے عبایا اسکارف پہنا، چلو میں بھی پہنتی ہوں، تو بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اور دیکھیے اسی طرح جو گناہ کے جو اسی کو آپ اپوزٹ کر لیجئے کہ حزب الشیطان جو ہے اس میں بھی ان لوگوں کو ایک دوسرے سے انرجی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی انہوں نے ایسی مہندی کی جس میں انہوں نے خالی ڈانس رکھے، تو میں تو جو ہے نا اب اٹ مینس کہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ان اوے اللہ کی نافرمانی کی کروں گی. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم فلاں. اچھا انہوں نے وائن رکھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی نے باتیں نہیں کی، اب ہم بھی وائن بار بنائیں گے. تو وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں. جیسے لوگوں میں آپ رہتے ہیں آپ ویسی وہی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. آپ وہ فلاں کہتا ہے جنہوں نے اتنا یہ کیا، جہیز دیا، فلاں یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں کسی کو جانتی ہوں، تو میری ایک فرینڈ ہے، تو اس نے بلکہ مجھے بتایا تھا کہ ان کے پنجاب میں کہیں فیملی میں، تو اس نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو، یعنی وہ اچھی طرح جانتی ہے، اس نے دیکھا بھی تھا سب وہ چیزیں، تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی بیٹی کو ہر چیز 2 دی ہیں، یعنی کہ پورے خاندان سے بالکل ڈفرینٹ جہیز جائے، یعنی 2 فریج، 2 جو ہے واشنگ مشین، 2 پتہ نہیں کیا، ہر چیز 2 جو بھی، یعنی کہ بڑی بڑی چیزیں 2 اور باقی تو جو وہ ایک پنجاب کا سٹائل ہے نا گدے اور وہ لحاف جو دیتے ہیں، وہ تو مطلب جس کو کہتے ہیں نا کوئی گننا بھی مشکل. اتنا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو اس قسم کا جو مطلب کمپٹیشن ہوتا ہے، تو جیسے لوگوں میں آپ رہتے ہیں وہ آپ وہی چیز کیچ کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کے لوگ جب دین میں آ جاتے ہیں تو اگر وہ اپنے خاندانوں میں بھی لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایسا نہ کریں. ان کے منہ پہ نہیں کہتے، یہ تو تکبر ہو گیا نا، اپنے سے کہتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ماشاءاللہ. ورنہ تو زیادہ تر لوگ جب انہی کے جیسے ہوتے ہیں تو وہ تو ایک دوسرے سے وائبس لیتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑا اچھا انہوں نے کیا، ہم اس سے بھی زیادہ اچھا کر کے دکھائیں گے، اس سے بھی برا کام کر کے اناوے اللہ کی نافرمانی کا. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ جماعت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول انسان کو پلے کرتی ہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں، جماعت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا ساتھی جو ہے نا وہ تھک کے بیٹھنے لگتا ہے نا، اور آپ کی اچھی صحبت ہے، آپ کی اچھی فرینڈشپ ہے، تو آپ کی وہ فرینڈ آپ کو اٹھا کے کھڑا بھی کر دیتی. یہ اچھی دوستی کا فائدہ ہے. وہ آپ سے پوچھتی ہیں بھائی اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے، قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے، فلاں کیوں چھوڑ دیا، کیا کر رہے ہو آج کل گھر میں. ہوتا ہے نا کہ اچھی اگر آپ نے دوستی رکھی تو آپ کو کوئی پیچھے سے پوچھے گا، ورنہ تو یہ کہ کوئی آپ کو کھینچے گا بھی نہیں، پکڑے گا بھی نہیں، بھی تھک کے بیٹھ گیا تو بیٹھے رہے، تو کوئی بھی نہیں آتا ہے مدد کے لیے. تو یہ بھی بڑا فائدہ، کوئی ایک فائدے نہیں ہے، بڑے فائدے ہیں جماعت کے ساتھ اپنا ایک تعلق رکھنے میں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، کانسٹنٹلی اپارچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں. کانسٹنٹلی آپ کو اللہ کے دین کے کام کی کبھی ادھر کبھی ادھر سے کوئی نہ کوئی ایک ایسی آپ کو آفر اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے جو آپ کا بڑے ہی آخرت کا بھلا کر جاتی ہے، جو کہ آپ جماعت میں نہ ہو تو آپ کو کبھی وہ اپارچونیٹی نہ ملے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے، مل جل کر بھی دین کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے. اکیلے کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے نا، ایک آدمی کیسے پورے ایک جماعت کو، جیسے ایک دینی جو ہوتی ہے نا، آپ کہہ لیجئے کوئی ایک طرح سے قرآن کورسز بھی جو ہوتے ہیں، ایک اکیلا آدمی تو اسے نہیں سنبھال سکتا. یہاں بھی آپ کا کورس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ پیچھے اس کے کام کر رہے ہیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے.
مل جل کے سب اس چیز کو کاز کو لے کے الحمدللہ چل رہے ہیں نا. ان میں آپ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک دن ایبسنٹ ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میرے ایبسنٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے, بہت بڑا لاس ہوتا ہے, دین کا کاز متاثر ہوتا ہے. وہ کرسی جو خالی ہوتی ہے آپ کی, وہ جو شو کر رہی ہوتی ہے کہ دین کے کاز میں آپ کا حصہ آج نہیں پڑا ہے, تو معمولی بات نہیں ہوتی ہے نا یہ. اب جو بھی اگر اس چیز کو نگلیکٹ کرتا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا یاد رکھیں کہ ہر ایک کا ایک رول ہے ہمارا اس دنیا میں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہم کسی نہ کسی طرح سے حزب اللہ میں, کوئی اللہ کی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق ہے, کسی طرح بھی ہے, پڑھنے میں, پڑھانے میں, ایڈمن میں, کوئی پیچھے سے کوئی کام میں, کسی طرح کے بھی ورک میں, بہت بڑی یہ سعادت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا, یاد رکھیے گا. یہ ایسا کام نہیں ہے جو چاہے اس کو مل جائے. یہاں دنیا کی بہت ساری نوکریوں پر لوگ مرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا فلاں ملٹی نیشنل کمپنی میں ہو جائے, میرے بیٹے کا فلاں ہو جائے. ان میں پھر بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی بہت چانسز ہوتے ہیں ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کا کام ہے نا, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. پڑھنے پڑھانے کا بھی میں آپ کو بھی میں شامل کر رہی ہوں اسی میں, حزب اللہ میں الحمدللہ سب مل کے اس میں بنتے ہیں. تو ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے. یہ بہت بڑا آنر ہے اللہ کی نوکری کرنا. یہ ہر ایک کے لیے دروازے اس کے نہیں کھلے. کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے, تب اس کی توفیق ان کاموں کی دیتا ہے. اور دوسری بات, ایک اور بات یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا, کہ یہاں پہ جو پہلی آیت سے بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. جو کہ آپ سمجھ لیجئے کافر ہو گئے اگر ہم پہلے کی بات کریں, منافق ہو گئے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنی فیملیز میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت دیکھتے ہیں, کیسے ہم وہاں جا کے وہ فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں یا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے سے ایک سوال کریں نا کہ جب یہ اتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو میں کیسے ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہوں؟ کہ میں کہہ رہی ہوں چلو میں تو نہیں ڈانس کر رہی, لڑکیاں کر رہی ہیں, تو کیا میں اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے بیٹھ رہی ہوں, یہ خوش ہو جائے گی. تو یاد رکھیے گا, مومن کی کوالٹی بتائیے, جو فلاح پانے والی جماعت کے لوگوں کی کوالٹی بتائیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, ان کو وہ لوگ ہی نہیں اچھے لگتے. تو بات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں سے نفرت نہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے, مراد یہ کہ ان کا جو کام ہے وہ برا لگتا ہے, تو اس کی بنا پہ وہ ان کا پارٹ نہیں بن سکتے. وہ معذرت کر لیتے ہیں, منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایسی ہے ڈانس پارٹی, میوزک پارٹی, فلاں پارٹی, میں نہیں آ سکتا, مجھے میری طرف سے معذرت ہے, میں تو قرآن کہہ دیں آپ, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, آپ کہہ دیں میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں. میں کیسے اتنا ان کو شاکنگ اپنا ریئیکشن دیں کہ وہ ڈر جائیں, ایسے کیا ان سے کہ میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں, میں مطلب میں مہندی میں ہوں. نو یہ تو امپاسبل ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تاکہ وہ بھی تھوڑا ہلیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, پھر میں کیسے, میں تو پورے گھر میں یہ ارینج کروا رہی ہوں. تو یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو سامنے لگے کہ کچھ ان پہ اثر نہیں ہوتا ہے. انسان کا اندر جو دل ہے وہ بھی دھڑکتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا انسان کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی ان کا دل بھی نہیں لگ سکتا ان گندی مجلسوں میں, وہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے اور وہ اس کا حصہ بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کا جو ضمیر ہے نا, ان کو وہ اتنے کچوکے لگائے گا, اور اگر حقیقتاً ایمان ان کے اندر ہے اتنا ان کو تڑپائے گا کہ وہ گھر آ کے اگر چلے بھی کہنا تو روتے رہیں گے, معافیا مانگتے رہیں گے. تو اس سے بہتر ہے ایسا کام کیوں کریں, کیوں اپنے کشتی لڑنے کے لیے, ریسلنگ کرنے کے لیے نفس سے انسان وہاں جا کے بیٹھ جائے ڈانس پارٹیز میں اور ایسی جگہوں پہ کہ میرا نفس بڑا مضبوط ہے, کچھ نہیں ہوتا مجھے, میں تھوڑی کچھ کر رہی ہوں, بس میں چلی گئی ہوں, میں خوش ہو جائیں. کچھ لوگ عجیب سا سوال کرتے ہیں کہ کوئی بدعت کی مجلس ہے, مجھ سے کتنی دفعہ لوگوں نے پوچھا بدعت کی مجلس ہے, میلاد ہے, مثال کے طور پہ کنڈے ہیں, یہ ہے وہ ہے, جو بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے اور جو ہے نا ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس ٹائم نہیں جائیں گے, ہم لیٹ جائیں گے, جا کے کھانا کھائیں گے. تو یہ کیا مقصد, یہ کیا چیز ہے, کھانا وہاں کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی, گھر میں پکا لیں کھانا. جب آپ وہاں جا کے آپ اپنے آپ کو ایک اپنا اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ آپ نے اس مجلس کو تو اٹینڈ کر لیا نا, دیر سے کیا, پہلے کیا, بعد میں کیا, آپ کی پریزنس ویریفائی کر رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, بھائی یہ بھی 100 میں آتے, یہ بھی جو ہے وہ 40ویں میں آتے ہیں, یہ بھی میلاد میں آتے ہیں. تو کھانا کھانے کیا, وہ تو کہیں گے لیٹ ہو گیا, یہ آ تو گیا نا. آپ نے ان کو کلیئر تو نہیں کیا آپ کیوں نہیں آئے, کہ بھائی وہ سب یہاں پہ جو چیزیں خرافات ہو رہی ہے اس لیے میں نہیں آئی. تو اس لیے نا سچ بولیں, جب سچ بول کے آپ بتائیں گے کہ یہ فلاں چیز دین سے, یہ نہ کہیں یہ بدعت ہے, بولیں یہ چیز سنت سے ثابت نہیں, یہ چیز جو ہے غیر اسلامی تہذیب کی چیزیں ہیں نا, محنتی مائیوں, آپ کو تو پتہ ہے یہ ہندوانی رسومات ہے, یہ کہہ دیجئے. تو یہ بتا کے آئیے, تو اگلی دفعہ پھر آپ کے پاس انویٹیشن نہیں آئے گا. ورنہ اگر اس طرح جھوٹ بول کے اور کمپرومائز کر کے اور آدھا چلے گئے, آدھا تیتر آدھا بٹیر کا شکار رہیں گے, تو انویٹیشن آنے بند نہیں ہوں گے, یاد رکھیں.
اس آزمائش سے ختم ہی نہیں ہونے والی آزمائش ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے, بڑی آسانی ہو جاتی ہے, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ خاندان میں آپ یہ اس طرح کے آفر ریجیکٹ کر لیں, پھر کیا ہوتا ہے لوگ آپ کو نہیں بلاتے, وہ بالکل آپ کے ساتھ صحیح رہتے ہیں, آپ کو شادی کا اور ولیمے کا آپ کو کارڈ دے دیں گے اور اس طرح کی رسومات کا نہیں دیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, کوئی ان کو پتا ہوتا ہے نہ, وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ ایک نا ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کہیں بھی نہیں جاتے, یہاں بھی نہیں آئیں گے, ختم بات, جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, آگے جو بات یہاں پہ کہی گئی کہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشیے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک خاص نصرت دی تھی, کامیابی دی تھی. کس لیے؟ نور ایمان کی وجہ سے. اتنا اسٹرانگ ان کے اندر ایمان تھا جس کی بنا پہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی, یہ اس کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا, ان سے ان کی ناراضگی مول لے لی, گھر چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے بعض بچوں نے اپنے کافر ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑا انہیں. بہت سارے صحابی میں مصعب رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے, سعد بن ابی وقاص کا بھی نام آتا ہے. تو حتیٰ کہ غزوات میں ابھی آپ کو میں نے بتایا قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا, تو پھر اللہ نے بھی ان کی بڑی قدردانی فرمائی. اور قرآن میں دیکھیں ان کے لیے پھر کیا آ رہا ہے کہ جنات تو ہیں ان کے لیے, آگے آ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہی ریزن ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ اتنا اللہ نے ان کو اعزاز دیا کہ اللہ نے دنیا میں قرآن میں یہ خوشخبری ان کے لیے دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے نا, کوئی یہ کم اعزاز ہے. اسی لیے ہم کوئی بھی صحابی کے نام کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے نا, یہی لگاتے ہیں ہم. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ تبا تابعی اور تابعی, تو ان کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, ان کو بھی مطلب ان کو بھی ایک بات یہ علماء کی طرف سے ان کو بھی آنر دیا جاتا ہے. اور انبیاء کرام کو کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام, ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ جو خوشخبری ہے نا یہ اللہ کی رضا کی, تو یہ تو آپ کو پتا ہے نا جنت میں جا کے یہ مومن کو ملے گی. اور مومن یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنی رضا دے دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں اور کوئی چیز چاہیے, تو مومن یہی کہیں گے کہ ہمیں اس سے زیادہ کوئی مطلب دنیا کی جیسی جو نعمتوں میں خواہش ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پہلے ساری نعمتیں دے گا. جب ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اور کچھ چاہیے, تو وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دیتی ہیں, اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے جو تمہارے لیے موجود ہے. اور ظاہر ہے اللہ کی رضا تو ویسی جو جنت میں چلا گیا اسے اتنا تو پتہ ہی چل گیا نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو یہ تو مومنوں کو تو وہاں ملے گا یہ خوشخبری, جو کہ ہم میں سے کوئی نہیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ کون جا رہا ہے جنت میں. لیکن صحابہ کرام کو قرآن کی دلیل اس آیت میں آیت نمبر 22 میں موجود ہے ان کی فضیلت کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہ اللہ معاف کرے ان لوگوں کو کہ جو میں نے آپ سے بات کی نا, جو ایک سیکٹ ہمارے یہاں موجود ہے جو 3 خلفائے راشدین کے بارے میں اتنی بری بری باتیں زبان سے نکالتا ہے, تو وہ ذرا سوچ لے اس آیت کو پڑھ کے کہ کیا حشر اس کا ہوگا جس سے اللہ راضی ہو گیا, اس کو برا بھلا کہنا اپنی مختلف قسم کی جماعت میں بیٹھ کے.